یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا وارثو و الوارثو خدائے برتر کا نام ہے۔ یا وارث اسم اعظم ہے جو صورت وارث کا نام ہے۔ وارث العرش پنجتن پاک حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کہ اسم گرامی کو اگر باعتبار حسب و نسب دیکھا جائے تو نہایت معنی خیز ہیں، کیونکہ آپ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں اور آل نبی و اولاد علی ہیں۔ آپ کی عظمت سیادت میں ایک خاص شان یہ بھی ہے کہ حضور انور کے اجداد نے کبھی غیر کفو میں مناکحت نہیں کی۔ سعادت نیشاپوری کی شان و جلالت کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ 5ویں صدی ہجری میں حضرت سید اشرف ابی طالب سید اشرف ابی طالب میں اہل و عیال ہندوستان روانہ ہوئے تو آپ کے قافلے میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری بھی شامل ہو گئے۔ یہ قافلہ ہندوستان کی سرزمین لاہور میں قیام کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری نے لاہور میں قیام کیا اور حضرت سید اشرف ابی طالب میں اہل و عیال لاہور سے دلی ہوتے ہوئے بارہ بنکی کے قصبہ کنتور میں تشریف لائے اور ایک موضع رسول پور آباد کیا اور وہیں سکونت اختیار کر لیا۔ حضور انور نے فرمایا کہ ہمارے اجداد نیشا پور کے رہنے والے تھے، ہمارے اجداد نے غیر کفو میں شادی نہیں کی، اور فرمایا ہمارے مورث اعلیٰ نے نیشا پور سے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا تو پہلے خراسان گئے اور امام رضا علیہ السلام کی مزار اقدس پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ جدہ ہم ہندوستان جاتے ہیں، مگر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ کسی حالت میں رہیں لیکن عظمت سیادت کو محفوظ رکھیں گے اور نسب میں داغ نہ لگائیں گے۔ چنانچہ وہی کیا کہ ہمارے اجداد نے غیر کفو میں مناکحت نہیں کی، بلکہ اکثر یہ ہوا کہ خاندان میں کوئی لڑکا نہ ہوا تو کنواری لڑکیاں بوڑھی ہو کر مر گئیں، مگر ان کی غیر کفو میں شادی نہیں کی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنے اعضاء میں لڑکی نہ ملی تو مرد بوڑھے ہو گئے لیکن دوسرے خاندان کے سیدوں میں شادی نہ کی اور اپنی سیادت نیشاپوری کا پورا تحفظ کیا۔
حضور انور یکم رمضان المبارک سن 1238 ہجری میں دیواں شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بچپن سے عاشقانہ غزلیں سننے کا بہت شوق تھا، خود بھی نہایت خوش الحان تھے۔ اگر کبھی کوئی غزل پڑھتے تو دفعتاً آپ پر کیف و سرور کی حالت پیدا ہو جاتی، پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضور انور کے بچپن کا واقعہ ہے کہ دیواں شریف میں حضرت شاہ عبد المنعم کنز المعرفت علیہ الرحمہ کے آستانے پر حضور نے ایک درویش کو دیکھا کہ آنکھیں بند کیے ہوئے تصور میں مشغول ہیں۔ جب وہ درویش اپنی حالت سے ہوشیار ہوا تو آپ نے فرمایا، شاہ صاحب یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ برزخ شیخ کا تصور کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے خود اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، دیکھتے کیا؟ تم نے نہیں سنا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اگر شوق کامل اور طلب صادق ہے تو ہر ذرے میں حبیب کی دید نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ کا وجود مسعود سراپا محمود ایک آئینِ وحدت تھا جس میں دوئی کا نام نہ تھا۔ جو روبرو آیا وہ حیرت زدہ ہو کر رنگ وحدت میں مستغرق ہو گیا۔ آپ کی بزم وحدت کا ادنیٰ کرشمہ تھا کہ خواہ کتنی ہی کثرت ہو مگر وحدت قلبی کے باعث سب ایک ہی خیال اور ایک ہی رنگ میں متحد نظر آتے تھے۔ سید غنی حیدر صاحب قبلہ وارثی وکیل رئیس گیا ایک مولوی صاحب کو لے کر حاضر خدمت عالی ہوئے۔ حضور انور اس وقت بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ پچھم کی طرف سر اقدس تھا، پورب کی جانب پائے مبارک تھے اور داہنی کروٹ حسب معمول لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں سامنے حاضر ہوا اور میری داہنی جانب پہلو بہ پہلو مولوی صاحب تھے۔ میں دست بوس ہوا۔ میں نے مولوی صاحب کی نسبت عرض کیا کہ حضور کی زیارت کو حاضر ہوئے ہیں۔ آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور عموماً جو طریقہ نشست کا دونوں کف پا پر تھا اسی طرح نشست فرما کر مولوی صاحب کی طرف خطاب کر کے فرمایا، مولوی صاحب ہم تو کتابیں بھول بھلا گئے۔ میں نے عرض کیا، حضور مولوی صاحب بھی بھول رہے ہیں۔ حضور نے پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب الکلمۃ لفظ وذیلمان مفرد، آپ نے پڑھا ہے نا، ہم تو بھول بھلا گئے۔ پھر ارشاد فرمایا، مولوی صاحب ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ہے نا، بس دیکھا کرو۔ یہ فرما کر لیٹ رہے اور ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ جناب مولوی سید غنی حیدر صاحب
قبلہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضور نے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ فرمایا تھا، اس وقت مولوی صاحب کی جانب نظر بھی فرمائی تھی، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت مولوی صاحب پر کچھ کیفیت طاری ہے۔ اس کے بعد بارگاہ عالی سے رخصت ہو کر جب باہر آئے تو مولوی صاحب کے چہرے اور بشرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیرت اور خوشی ملی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب سے میں نے کچھ دریافت کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کیفیت عقب سے کہیں گے۔ جب جائے قیام پر پہنچے تو مولوی صاحب نے بیان فرمایا، ہم جب طلباء کو درس دیتے تھے تو ایک طالب علم کے سبق میں یہ حدیث آئی، اس نے سوال کیا، خدا کی تو کوئی صورت نہیں ہے، پھر یہاں صورت کے کیا معنی اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ میں نے جو کچھ پہلے اور طلباء کو بتایا تھا وہی اس کو بھی بتایا، مگر اس کی تشفی نہ ہوئی اور وہ برابر روزانہ پوچھتا رہا۔ چونکہ مجھ کو خود بھی اپنے معنی بیان کرنے پر تشفی اور تسکین نہ تھی، اس لیے چکر میں رہا اور بہت زمانے تک ادھر ادھر کتابیں پلٹتا رہا کہ معنی حقیقی دریافت کروں، لیکن جب پتہ نہ چلا تو دل جھوٹا اور درس تدریس کی طرف سے دل چھوٹا اور درس تدریس کی طرف سے طبیعت پھر گئی۔ سوچا کہ ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ جب حقیقی معنی ایسی چیزوں کے سمجھ میں نہ آئے۔ چنانچہ آج تک تلاش و جستجو یہی رہی کہ صورت کیسی ہے اور صورت کے کیا معنی ہیں۔ الحمدللہ کہ اتنے زمانے کی الجھن تھی جس کو آج حاجی صاحب نے حل فرما دیا۔ حضور اپنی نظر سے لوگوں کے شک و شبہات کو رفع فرما دیتے تھے اور اس کو تصدیق کی دولت عطا فرما دیتے تھے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب جو دہریے مشہور تھے، ان کا واقعہ ہے کہ حضور انور کے زمانے قیام جونپور میں اپنے شاگرد مولوی ریاض الرحمن صاحب کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور بطور سوال عرض کیا کہ اگر ابلیس نے غیر خدا کو سجدے سے انکار کیا تو کیا قصور کیا؟ بجائے موحد کہنے کے اس کو شیطان اور ملعون کیوں کہتے ہیں؟ حضور انور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب، موحدین تو شیطان و رحمان میں فرق نہیں کرتے اور عشاق شیطان کو برا نہیں کہتے، بلکہ واقع ابلیس خاص قسم کا ایک سبق ہے۔ لیکن شریعت کی روح سے ابلیس نے یہ غلطی ضرور کی کہ آدم کو غیر سمجھا، خلق آدم علی صورتہ کا خیال نہ کیا۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، عاشقی ایک ملامت ہے، انسان دین دنیا سے گزر جاتا اور فراق میں مر جاتا ہے، اسی فراق میں تو مزہ ہے ورنہ کچھ نہیں ہے۔ معشوق کا ترسانا اور حجاب و عتاب کرنا ہی تو رحم و فضل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ معرفت کسبی چیز نہیں ہے، محض وہ بھی ہے جس کو خداوند کریم اپنی معرفت بخشے، کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ اور فرمائے، علم اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے، جہاں عشق آ جائے وہاں علم و عقل کا کام نہیں رہتا۔ عشق حقیقی میں انسان کو کیا ملتا ہے اور اس میں کن دشواریوں سے سابقہ پڑتا ہے، اس پر نہایت مختصر الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، عشق میں ترک ہی ترک ہے، ترک دنیا، ترک عقبیٰ، ترک مولا، ترک اور اپنا فراق۔
عاشق جس خیال میں مرتا ہے وہی خیال اس کا حشر و نشر، قیامت و دوزخ و بہشت ہے، بلکہ کثرت جذب عشق میں خود وہی ہو جاتا ہے۔ جس کو عشق و محبت نہیں اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس راہ میں چل سکتا ہے۔ اور فرمایا محبت میں کفر اسلام سے غرض نہیں، اور فرمایا منزل تسلیم و رضا کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ تسلیم و رضا اہل بیت کے گھر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے، عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا۔ عاشق کی یہی نماز ہے اور یہی روزہ ہے۔ اور فرمایا ہمارے ہاں مجوسی عیسائی سب مذہب والے برابر ہیں، کوئی برا نہیں ہے، خدا آسمان پر نہیں، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، بس ایک صورت پکڑ لے خدا مل جائے گا، آسمان پر کیا ہے۔ اور فرمایا آدمی جب تک عشق میں کافر نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا، صاحب توحید ہونا آسان مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے۔ اور فرمایا جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا، وہاں جا کر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا، خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ تو صرف چھت ہے۔ اور فرمایا نماز روزہ اور ہے، تصدیق اور ہے، اگرچہ تصدیق مانے صلاۃ نہیں مگر حالت ضرور قابل لحاظ ہے۔ اور فرمایا کتابیں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، تصدیق اور چیز ہے۔ نحن اقرب سمجھ چکے ہو کہ خدا سب میں ہے، موجود ہے، غور کرو اور یاد رکھو کہ اقرار و قبولیت کے دو کلمے جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں، اس اقرار کا عورت اتنا اعتماد کرتی ہے کہ مرد 1000 کوس پر بھی سمندر کے پار ہوتا ہے تو بھی نہیں بھولتی، اور مرد بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولتا، اس کی طرف دل لگا رہتا ہے، جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے۔ صرف چند الفاظ اقرار اور قبولیت پر وہ عورت تمہاری کہلاتی اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو، ایک ساعت کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے، پھر بھلا غور کرو کہ جس خدائے مختار کل نے بمصداق خلق آدم علی صورتہ، یعنی اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز ازل الست بربکم کا خود اقرار کیا، اور تم نے بھی جواب میں بلا کہہ کر اقرار کیا، اب تم میں اس نسبت کے سوا جو حقیقی اور پوشیدہ ہے یعنی راز توحید، اس اقرار پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی اور حاضر و غائب اس کو اپنا جانتی ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہر وقت صورت سامنے رہے، وہی صورت ہر جگہ نظر آنے لگے گی، یہی فنا فی الشیخ ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا کہ وہ شغل جو ہر مشرب اور ہر طبقے کے فقیر کے واسطے لازمی ہے، اور جو انسان کو راز مخفی سے خبردار کرتا ہے اور جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے، وہ شغل سلطان الاذکار ہے۔ حضور انور نے فرمایا بڑے میاں جو سانس نکلے وہ اس میں اللہ کے ساتھ نکلے،
جو سانس بغیر اس میں اللہ نکلتی ہے وہ مردہ، اور بڑے میاں ایک ذکر ایسا ہے جس کو نہ سانس سے تعلق ہے نہ زبان سے۔ عرض کیا بڑے میاں ہو جاتا ہے، مکرر کرر یہی ارشاد فرمایا، سنا سنا بڑے میاں ہو جاتا ہے۔ خدا کی آواز تھی، خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز رہے گی۔ اس آواز کو شاغل سلطان الاذکار اپنے باطنی کان سے سنتے ہیں۔ اس آواز کو روح پکڑ کر عالم بالا کی طرف سیر کرتی ہے۔ تصور کی نسبت بھی حضور نے اپنے غلاموں کو عام طریقے سے کامل تاکید فرمائی ہے، اور بعض کو خاص طور پر بھی حکم دیا ہے۔ اکثر ارشاد فرمایا، طالب خدا کے واسطے صرف تصور ہی کافی ہے۔ عاشق کو لازم ہے ایک صورت کو پکڑ لے، وہی صورت یہاں، وہی قبر میں اور وہی حشر میں ساتھ رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ جی، جب کوئی مصیبت ہو تو ہماری برزخ کا تصور کیا کرو۔ حضور ارون نے تصور کا قاعدہ بھی متعدد طریقوں سے تعلیم فرمایا، مگر اکثر زیادہ مفید اور بہت آسان طریقہ یہی ارشاد ہوا ہے کہ پہلے تصور کرے، جب صورت قائم ہو جائے تو میں اس صورت کے دل صنوبر کی جانب متوجہ ہو اور دل کی آنکھ سے دیکھے۔ اور فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے کیا دیکھتے ہو؟ آنکھ بند کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ آنکھ کھول کر دیکھو۔ آنکھوں کے ہوتے ہوئے نابینا ہو جانا خدا کی ناشکری ہے۔ خدا کی آواز تھی، خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز رہے گی۔ حضور انور وارث پاک کے زمانے حیات ظاہری میں آپ کی بشری صورت کا لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ حضور انور جب کسی کو مشاہدہ کرانا چاہتے تھے تو اپنی حقیقی صورت کا مشاہدہ کرا دیا کرتے تھے۔ اہل عشق و محبت کا کوئی کام عشق و محبت کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ حضرت جنگلی شاہ وارثی احرام پوش فقیر آپ کی شان میں یہ کہا ہے، یہ وہ ہے خدایا تیرا خاص نور، ہوا تھا محمد میں جس کا ظہور، جو وارث علی کا ہوا یہ ظہور، تیری معرفت کا مسلم ہے نور، علی کا ہے وارث نبی کا ہے نور، بنی فاطمہ سے ہے اس کا ظہور، حسینی و حسنی ہے جس کا نسب، ہے وارث علی شاہ جس کا لقب، نبی و علی کا جو ہے سلسلہ، وراثت میں ہے خاص اس کو ملا، علی کی ولایت کا پایا مقام، تو وارث اسی سے ہوا اس کا نام، یا وارث یا وارث یا وارث۔